فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على. السلام علیکم دوستو، ترکی سیریز کی ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید. آج ہمارا جو دن کا آغاز ہوا ہے، ہمارے ہوٹل کے روف ٹاپ میں ہی ہمارا بریک فاسٹ کا ارینجمنٹ تھا. وہاں پہ جا کے ہم نے بریک فاسٹ کیا. بہت ہی اچھا ویو تھا اور بریک فاسٹ بھی بہت اچھا تھا. بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہم نکل گئے. بیسیکلی ہم نے ہوٹل لیا تھا سلطان احمد والی سائڈ پہ، جو کہ فاتح ڈسٹرکٹ بھی کہتے ہیں. جب آپ نے استنبول میں آنا ہے تو آپ کے پاس 2 اچھے آپشنز ہیں جہاں پہ آپ ہوٹل لے سکتے ہیں. ایک تو سلطان احمد والا ایریا ہے جس کے قریب ساری ہسٹوریکل پلیسز ہیں. ہایا صوفیہ ہے، بلو ماسک ہے، ٹوپ کپی پیلس ہے، گرینڈ بازار ہے. یہ تمام چیزیں سلطان احمد ایریا کے آس پاس ہیں. اس کے بعد دوسرا آپشن آپ کے پاس آتا ہے تقسیم اسکوائر والا، جس کے آس پاس استقلال اسٹریٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس تقسیم اسکوائر کا ایریا ہے پورا، اور گلاٹا ٹاور ہے. یہ تمام چیزیں تقسیم اسکوائر والی سائڈ پہ ہیں. آپ یہ دونوں جو ایریاز ہیں یہ یورپین سائڈ پہ ہی آتے ہیں. تو آپ ان میں سے جو بھی ایریا میں اپنا ہوٹل لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نکل گئے. ہم ایکسپلور کرتے ہوئے ہم نے بائی واک ہی ہم نکلے ہیں، کیونکہ ہمارا ہوٹل ان سب ایریاز کے بالکل پاس تھا. تو ہم نے سوچا سب سے پہلے ہم ہایا صوفیہ ہیں، جو کہ آج کل بہت فیمس ہے. ہم نکلے ہیں وہاں پہ. رستے میں ہمارا کافی ڈفرینٹ ہسٹوریکل پلیسز آئیں. اس میں جرمن فاؤنٹین بھی تھے اور بھی 2-3 پلیسز تھی. اس کے بعد ہم چلے گئے ہایا صوفیہ کی طرف. ہایا صوفیہ میں ابھی صبح کا ٹائم تھا تو کافی رش تھا، لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو ہم بھی لائن کے ساتھ اندر انٹر ہو رہے تھے. ہایا صوفیہ میں انٹر ہونے کی کسی بھی طرح کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے. تو اندر انٹر ہوئے ہیں. بہت ہی انتہائی اچھی اور خوبصورت مسجد ہے یہ. ہایا صوفیہ کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں تو یہ سب سے پہلے چرچ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ اس کو میوزیم میں چینج کیا گیا. کافی عرصہ یہ میوزیم رہا. تو ابھی ریسنٹ ہی یہ 1-1.5 سال پہلے اس کو دوبارہ سے مسجد میں کنورٹ کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی آج کل ایک اٹریکشن بنی ہوئی ہے لوگوں کی وزٹ کے لیے. اور نو ڈاؤٹ کہ اتنا اچھا آرکیٹیکٹ اور جو اس کا مسجد کے اندر کا ویو تھا، اس کے اندر سکون تھا، انتہائی زبردست اندر ماحول تھا. ہم کافی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے، سکون کیا. ہم نے نفل پڑھے، دعا مانگی اور سارے ایریا کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں دیکھی. تو اس کے بعد ہایا صوفیہ کو وزٹ کرنے کے بعد ہم باہر نکل گئے. باہر نکلنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کے آس پاس جو پلیسز ہیں ان کو وزٹ کیا جائے. اب ہم نے ہایا صوفیہ کو وزٹ کر لیا. اس کے بالکل آپ باہر نکلیں گے تو فرنٹ پہ سلطان احمد ماسک ہے، جس کو ہم بلو ماسک بھی کہتے ہیں. تو بلو ماسک جانے سے پہلے ہم نے ایک فریش جوس پیا. فریش جوس پینے کے بعد موسم تھوڑا سا رینی ہو گیا تھا، بارش سٹارٹ ہو گئی. پھر ہم نے ادھر ہی ایک جگہ پہ ہم کھڑے ہو گئے، بارش رکنے کا ویٹ کیا. اذان بھی ہو رہی تھی. بہت انتہائی اچھا خوبصورت موسم تھا. تو اس کے بعد ہم جب تھوڑی سی بارش رکی ہے تو پھر ہم ٹوپ کپی پیلس کی طرف چلے گئے. وہاں پہ ٹوپ کپی پیلس میں ہم گئے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی رش تھا. ٹوپ کپی پیلس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کا دور آیا تھا تو یہ ان کا پہلا محل تھا جو کہ انہوں نے 13 سال میں مکمل کیا تھا. تو جو بھی سلطنت عثمانیہ کا سارے مینجمنٹ تھی وہ اس محل سے رن ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ایریا تھا. جب ہم اس کے پاس پہنچے ہیں تو کافی زیادہ رش تھا اور موسم بھی اچھا تھا، لیکن رش بہت زیادہ تھا. جو اس کی ٹکٹ تھی وہ 200 ترکش لیرہ اس کی ٹکٹ تھی انٹری کی. تو رش کی وجہ سے پھر ہم نے تو مناسب نہیں سمجھا اندر جانا. ہم نے تھوڑی دیر باہر سے وزٹ کیا تو وہیں سے ہم واپس آ گئے. ٹوپ کپی پیلس وزٹ کرنے کے بعد ہم بلو ماسک کی طرف چلے گئے. بلو ماسک جس کو سلطان احمد ماسک بھی کہتے ہیں، ہم نے وہ وزٹ کی. کافی رش تھا، ہم بھی ساتھ ساتھ اندر انٹر ہو رہے تھے. وہاں پہ جا کے ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، نفل ادا کیے، مسجد کو اچھے سے دیکھا. بہت ہی پیاری مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن ابھی رینوویشن چل رہی تھی. تو کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہم نے ریلیکس کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے باہر آئے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جو مارکیٹس ہیں ان کو وزٹ کیا جائے. تو جو نیئر بائی مارکیٹس تھیں ہم ان کی طرف چل پڑے. اور یہاں پہ آپ کو واک کر کے جو چیزیں دیکھنے کا مزہ ہے وہ ٹیکسی وغیرہ میں نہیں آتا، کیونکہ جو ان کی اندر گلیاں وغیرہ ہیں وہ ابھی تک اسی طرح ہسٹوریکل ہیں. کچھ بلڈنگز ابھی پرانی ہیں اور بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے. تو آپ کو بائی واک کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں.
یہ بالکل ابھی اس ٹائم بیک سائڈ ہے جو کہ سلطان احمد ماسک کی بلو ماسک کی بیک سائڈ لگتی ہے. اس کی بیک سائڈ پہ شاپنگ ایریاز ہیں. تو شاپنگ ایریاز ہم نے وزٹ کیے. اس کے بعد ہم صبح ارلی چلے گئے تھے تو دوپہر تک ہم نے تمام پلیسز وزٹ کر لی تھی. اس کے بعد ہم نے لنچ کیا. ہم ایک ترکش ریسٹورنٹ میں چلے گئے. وہاں پہ ہم نے جو ترکش فیمس کوزینس تھے وہ ٹرائی کیے اور زبردست سا لنچ کیا الحمدللہ. لنچ کرنے کے بعد ابھی ہم فری تھے تو کچھ ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا وہاں پہ. ان کے جو شاپ اور مزید شاپس تھیں ان کو دیکھا, ان کے کلچر کو دیکھا, اور جو کافی ٹورسٹ آئے ہوئے تھے. استنبول ایک ایسا سٹی ہے یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, مسلم بھی نان مسلم بھی, تو کافی لوگ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو بازار کو دیکھنے کے بعد ہم پیدل ہی بالکل نزدیک ہی سمندر تھا, پھر ہم سمندر والی سائڈ پہ چلے گئے پیدل ہی. وہاں پہ رات کو کافی اچھا ماحول ہوتا ہے تو ہم سمندر کنارے کافی دیر بیٹھے رہے. تو جو سمندر والی سائڈ تھی بہت ہی پرسکون تھی, لوگ وہاں پہ واک کر رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. تو ہم بھی کافی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے اور انجوائے کرتے رہے. جو سمندر کے پانی کی جو آواز تھی اور ساتھ ہوا تھی, کیا بتائیں آپ کو, کیا سکون تھا وہاں پہ. تو خیر الحمدللہ اسی طرح ہماری واپسی پہ ہم نے یہ سٹا جسے ہم پاکستانی زبان میں کہتے ہیں چھلی, وہ ہم نے ٹرائی کی. اور یہ بوائلڈ بیسیکلی یہ چھلی ہوتی ہے, تو کارن جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ ہم نے ٹرائی کی اور یہ بہت ہی زبردست اور مزے کی تھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ سلطان احمد والا ایریا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تمام چیزیں ایک ہی ایریا میں آپ کو مل جاتی ہیں اور آپ ایک دن میں یہ تمام چیزیں آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے آپ اپنا پلان کیجئے گا کہ آپ جب بھی جائیں استنبول تو آپ یہاں سلطان احمد والی سائڈ پہ ہوٹل لیں یا آپ تقسیم اسکوائر والی سائڈ پہ ہوٹل لیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کا ایکسپینس بھی نہیں آئے گا. جس طرح آج ہم نے پورا دن جو تھا ہم نے پیدل ہی ساری چیزیں ایکسپلور کی اور ہمارا بالکل بھی ٹیکسی کا یا کسی بھی ٹرام کا کسی بھی طرح کا خرچہ نہیں آیا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا دن جو کہ ہم نے استنبول میں گزارا. انشاءاللہ یہ سیریز ابھی چلتی رہے گی, ڈے بائی ڈے میں آپ کو اس کی اپلوڈ کرتا رہوں گا اپنی سیریز کو. اور آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی. انشاءاللہ تھرڈ ایپیسوڈ میں مزید آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمارا آگے تھرڈ ایپیسوڈ میں کیا پلان ہے اور ہم نے ابھی کہاں پہ جانا ہے آگے. بہت ہی انٹرسٹنگ آ رہا ہے, آپ نے اس سیریز کو مکمل دیکھنا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تھرڈ ایپیسوڈ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. ناصر و جزاک اللہ. اللہ حافظ.